کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے، میدان میں ڈٹی ہوئی ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے یہ اسلامی یا مذہبی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ وطن پرستی کی جنگ ہے، یا آپ کو سمجھیں کہ قومیت کی جنگ ہے۔ ایران جو لڑ رہا ہے یہ اس کی اپنی قومیت کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کو مختلف لوگ دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویسے بھی وہ یہ رنگ دے رہے ہیں کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ ان میں سے آپ دیکھیں کہ ایک شیعہ عالم ہے، لاہور میں عموماً رہتے ہیں، علامہ جواد نقوی صاحب۔ انہوں نے تو اپنی تقریر کے اندر یہ تک کہہ ڈالا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے جنگ احد کے اندر، ان کو دیکھو کہ جب آواز آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو اس وقت صحابہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں علی خامنہئی صاحب افواہ نہیں بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایرانی جو ہے نا وہ ڈٹے رہے اور کھڑے رہے اور بھاگے نہیں۔ تو یہ ان کی بات بہت ہی ایک غلط قسم کی ہے۔ وہ اس لیے کہ پرانے زمانے کے اندر جو لڑائیاں تھیں وہ تلوار کے زور پر ہوتی تھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ماں باپ سے زیادہ ہوتی تھی صحابہ کرام کو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنگ احد کے میدان میں یہ افواہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، تو محبت کی وجہ سے بہت سے لوگ، جہاں اصل چیز ہے محبت، جہاں بہت زیادہ محبت ہو نا تو وہاں پر کبھی کبھار اولاد کو باپ سے اگر زیادہ محبت ہو اور باپ کو اولاد سے ہو تو وہ لوگ کچھ تو بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کی نشانی تھی کہ کچھ لوگ پھر یہ جو انہوں نے تاثرات دیے کہ سب صحابہ بھاگے، تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ کچھ صحابہ اس آواز کی وجہ سے بھاگے ہیں، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، سب نہیں بھاگے، کچھ بھاگے۔ لیکن وہ ان کے بھاگنے کی وجہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے۔ پہلے تو وہ نہیں بھاگ رہے تھے نا، جب سنا کہ اللہ کے رسول شہید ہوئے ہیں تو پھر وہ ان میں سے بھاگے ہیں۔ تو اس دوران بھی صحیح بخاری کے روایت ہے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کچھ صحابہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو ان سے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ جس چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہوئے ہیں تو ہمیں بھی اسی چیز کے لیے شہید ہونا چاہیے، اور اس طرح سے وہ تلوار لے کر آگے بڑھے، بہت سے اس کو زخم لگے۔ تو یہ چیز صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، کتابوں کے بھی اندر ہے کہ پھر ابو بکر اور عمر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر ہی ساتھ تھے۔ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دور سے اور ان کو پتہ نہ چلا تو وہ اگر بھاگیں تو وہ محبت میں، یہ دنیا کا دستور ہے، ہم دیکھتے ہیں عموماً کئی لوگ جب وفات پا جاتے ہیں تو بہت ان کے قریبی رشتہ دار بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا
کچھ کسی کو تو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے، تو یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائی۔ ہاں لیکن یہ جب بھی بے ہوش ہونا اور پریشان گھر والے زیادہ ہوتے ہیں یا جن کی بہت زیادہ محبت ہو اس کے ساتھ، لیکن جن کی محبت یا دور کے رشتہ دار ہوں وہ کبھی بھی جو ہے نا وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کچھ جو بھاگے تو یہ محبت کی وجہ سے تھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، جو ہی پتہ چلا اور وہ شیطان نے آواز دی میدان جنگ میں، شیطان کی طرف سے آواز آئی تھی کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ لیکن جو ہی بہت سارے لوگ اپنے پیاروں کی شہادت کی خبر سن کر بدحواس بھی ہو جاتے ہیں، تو کچھ بدحواس ہوئے کچھ نہ ہوئے، وہ پریشانی اور محبت رسول کی وجہ سے۔ تو خامنائی کے ساتھ لوگ کیوں اتنا بدحواس ہوں گے یا جو ہے نا وہ پریشان ہوں یا وہ بے ہوش ہوں؟ کیوں کہ وہ تو ان کے سامنے تھے نا، وہ دیکھ رہے تھے کہ وفات پا چکے ہیں، اور ان کے ساتھ اس طرح کی محبت تو نہیں نا۔ صحابہ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ماں باپ سے بھی زیادہ تھی، ماں باپ سے تھی۔ اور یہ قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ کل انکان آباؤکم، اگر تمہیں ماں باپ و ابناؤکم اور اپنے رشتہ دار بیٹے، تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے، اور و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها کل انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ یہ قرآن مجید کہتا ہے اگر ماں باپ، بھائی، رشتہ دار رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کہ عذاب آنے کا انتظار کرو۔ تو لہذا صحابہ کرام تو وہ تھے جو ماں باپ، بھائیوں، رشتہ داروں، بیویوں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ سے، جہاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو خامنائی صاحب کے لیے یہ تو نہیں ہے نا کہ خامنائی صاحب سے اتنی محبت کرو کہ اللہ اس کے اولاد سے بھی زیادہ محبت کرو، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرو، لیکن رسول کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہوئی ہے، ورنہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میں اس کے والدین سے اور اولاد سے اور تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو جہاں زیادہ بہت محبت ہو جس کے ساتھ اور اس کے بارے میں کوئی اعلان وغیرہ ہو تو بندے جو ہے نا وہ بدحواس بھی ہو سکتے ہیں، بے ہوش بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور بھی کام کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ محبت رسول کی وجہ سے تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اگر انہوں نے جو ہے نا یہ جواد نقوی صاحب نے یہ بات کہہ کر بہت غلط بات کر دی، وہ ایسے بھی گویا کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ صحابہ سے زیادہ عظیم لوگ یہ ایرانی ہیں۔ تو یہ بات جو ہے نا اس پوائنٹ کو اگر ہم ڈسکس کریں تو قرآن مجید کہتا ہے میرے بھائیوں کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ قرآن مجید کہتا ہے سابقون الاولون جو ہے نا ایمان میں سبقت کرنے والے، سابقون، اس کی اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورۃ واقعہ میں تفسیر جو ہے نا وہ تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلۃ من الاولین، وہ جو سابقون ہیں ایمان میں جلد بازی کرنے والے، ایمان کے اندر جلدی، جو ہی اللہ رسول کی بات سنی اور ایک دم دوڑ پڑے، سابقون، سلۃ من الاولین۔
بہت بڑی جماعت تھی، صلہ کہتے ہیں اس کو، بہت بڑی جماعت، اولون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اول کے دور میں بہت زیادہ تھے، وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخَرِينَ، قلیل تعداد ہے بعد کے لوگوں میں، تو لہذا ان صحابہ کرام کو اور بعد والے لوگوں کا تقابل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، بعد والے لوگ تاریخی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات کو قرآنی شخصیات کے ساتھ کس چیز کا اندر مقابلہ ہے؟ پھر یہ جو قرآن مجید کے آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ مقرب بندے اللہ تعالیٰ کے وہ پرانے زمانے میں اول دور میں بہت زیادہ تھے، اور یہ تو بالکل قرآن مجید کی اس آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہر نبی کے اندر، ہر نبی کی امت میں سب سے پہلے جو ہے نا سابقون جو لوگ ہیں، جلد ایمان لانے والے، وہ پہلے جو ہے نا لوگ دور کے اندر زیادہ تھے، اور بعد میں وہ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ سلۃ من الاولین، صلہ کہتے ہیں بہت بڑی جماعت کو، وقلیل من الآخرین، اور وہ جواد نقوی صاحب یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کل کے لوگ ان سے زیادہ جو ہے نا مقرب ہیں اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ کے، یہ زیادہ مضبوط ہیں، زیادہ بہادر ہیں۔ پہلے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تھے وہ تو بھاگ گئے، وہ سب پہلے تو سب نہیں بھاگے، یہ انہوں نے غلطی پھیلائی لوگوں کے اندر، غلط پروپیگنڈا لوگ کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ وہ بھاگے تو کہاں بھاگے؟ واپس آئے تھے احد کو چھوڑ کر مدینے کی طرف آئے تھے؟ نہیں، یہ حیات القلوب ہے، یہ علامہ محمد باقر مجلسی کی ہے، جلد دوم ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں یہ خود کہتا ہے کہ احد کے اندر بھاگے ہوئے لوگ جب تھوڑا سا ہوش آیا اور یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول تو زندہ ہیں تو واپس آئے۔ روایت ہے کہ جو لوگ بھاگے تھے وہ دوسروں سے یہ عذر کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اب بھاگو، تو خدا نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ایک روایت میں ہے کہ شیطان نے یہ ندا کی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے، اس سبب سے لوگ بھاگے۔ پھر کہتا جب واپس آئے تو آن حضرت سے معذرت کرنا ہوں۔ یہ جنگ احد کے بارے میں ہے، جس کے لیے جو ہے نا جواد نقوی نے کہا ہے کہ وہ بھاگے ہوئے تھے، وہ جو ہی ان کو پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو واپس آ گئے۔ تو ان کو بھاگنے والے لوگ ایسے تو نہیں کرتے نا، بھاگنے والے تو ان کو اس وقت کہا جائے گا کہ یہ بھاگے تھے جب یہ ہو کہ احد کو چھوڑ کر مدینے کی طرف بھاگ کے آئے، وہ تو واپس آئے۔ اور یہ آپ کا شیعہ بہت بڑا عالم ہے باقر مجلسی، وہ خود مان رہا ہے۔ اسی طرح سے اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عباس نے جب ندا دی حنین کے اندر بھی کچھ لوگ بھاگے تھے، وہ کہتے ہیں حضرت عباس نے ندا دی، آواز دی، اور وہ سب لوگ واپس آئے، یہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ جو ہے نا ان کے اس بھاگنے کو بھاگنا اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک ہوتا تو اللہ ان کو تو معاف تو نہیں کرتا نا، کہ وہ منافق تھے یا کمزور ایمان والے تھے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 آیتیں نازل کی ہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور جس کو اللہ معاف کرے تو جواد نقوی اور شیعہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں معاف کرتے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور جگہ پر فرمایا تمہیں اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ جن کو اللہ تعالیٰ 1 آیت نہیں 2 آیتیں اتار کر معافی کا اعلان کر رہا ہے تو تم لوگ ان کو معافی نہیں دیتے، یہ عجیب معاملہ ہے۔ معاف کرنا ایسا ہوتا ہے کہ جن کو اللہ معاف کرے ہم ان کو پکڑیں۔ تو جواد نقوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ جواد نقوی کی اس پوائنٹ سے تیسری جو بات مل رہی ہے وہ یہ مل رہی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے اس نے کی۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو جواد نقوی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاگردوں کی اس طرح سے تربیت نہیں کی جس طرح جواد نقوی کر رہا ہے کہ علی خامنائی نے جو لوگوں کی تربیت کی، یہ ان کی تربیت گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت سے زیادہ بہتر تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی تربیت کی وہ تو سب بھاگ نکلے، لیکن جن کی علی خامنائی نے تربیت کی تھی وہ تو نہیں بھاگے۔ تو کیا مقصد نکلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے 2 چیزیں نکلی،
دو چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی خامنائی کے ساتھی سے بیکار تھے، یہ ان کے زیادہ بہتر ہیں، تو وہ قرآن مجید کی آیت کے بالکل خلاف جا رہی ہے، جو صورت واقعہ کے میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے اس کے خلاف ہے یہ بات کہ جو ہے نا۔ دوسری ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ان کی نہیں کی اس لیے وہ بھاگے، جبکہ خامنائی کی تربیت زیادہ بہتر ہے، تو معاذ اللہ یہ پھر توہین رسالت کے اندر یہ چیز آ جائے گی۔ تو یہ بہت بڑے انہوں نے جو ہے نا بلنڈر کیے ہیں اور غلطیاں کی ہیں اس جو نا اس بات کے اندر وہ اس لیے بھی کہ خود قرآن مجید بھی کہتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے نا کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی پوری، خامنائی سے بھی زیادہ کی تھی تربیت ان کی، لیکن وہ بندے صحیح نہیں تھے، تربیت کو انہوں نے حاصل نہیں کیا، تو یہ بات بھی قرآن مجید کے خلاف ہے میرے بھائی۔ کیوں کہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے لیے نرم مزاج ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، زبان کے سخت ہوتے، دل کے بھی سخت ہوتے، تو لن فضو من حولک، یہ سارے کے سارے صحابہ آپ سے بھاگ جاتے۔ اس کا مطلب کہ صحابہ اگر بھاگ جائیں تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج مانے جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے آپ سخت مزاج نہیں ہیں، لہذا صحابہ نہیں بھاگے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ بھاگے تو قرآن کہتا ہے صحابہ اس وقت بھاگیں گے جب یہ پھر عقیدہ رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج نہیں تھے، دل کے سخت مزاج تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سخت ہو گئی تھی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے سخت مزاج نہیں تھے۔ یہ اس چیز کا پھر ثبوت ہے کہ صحابہ بھی پھر کہو کہ نہ بھاگے تھے۔ تو یہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں بہت غلط جو ہے نا باتیں کی ہیں جواد نقوی صاحب نے۔ اچھا، تو جواد نقوی اور اس طرح سے شیعہ علماء وہ یہ رنگ دے رہے ہیں اس جنگ کو کہ یہ جنگ جہاد ہے اور اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ میرے بھائیو یہ ایسی بات نہیں ہے، شیعہ قومیت کی اور وطنیت کی ہے، یہ مذہب کی نہیں ہے جنگ۔ آپ دیکھیں اگر مذہب کی جنگ ہوتی شیعہ سے پھر کیوں لڑے؟ آپ دیکھیں کہ کرد جو ہیں سنی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سنی کے خلاف، ترکی بھی سنی ہے، لیکن کرد جو ہے وہ سنی ہے کے بعد وہ ترکی کے بھی خلاف ہیں، اپنی آزاد ریاست کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ وہ ان کے خلاف ہیں، ان کے ساتھ محاذ آ رہی ہے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیں شام اس وقت سنی حکومت ہے، لیکن کرد پھر بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ اس طرح سے شیعہ، ایران شیعہ ہے، لیکن آذربائیجان ملک ہے ایک، اور آذربائیجان ایران کا صوبہ بھی ہے، آذری، تقریباً اس کے اندر 2 کروڑ، اور آذری جو صوبہ ہے اس کے اندر 2 کروڑ کے قریب آذری رہتے ہیں، لیکن سارے کے سارے شیعہ ہیں، لیکن وہ ایران کے خلاف ہیں۔ آذربائیجان جو ملک ہے وہ بھی ایران کے خلاف ہے، ایران نے وہاں بھی میزائل داغے ہیں، حالانکہ ہیں دونوں شیعہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیعہ اگر شیعہ سے بھی جنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ قومیت کے بنیاد پر کر رہا ہے، مذہب کے بنیاد پر نہیں۔ کرد کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ جو ہے نا وہ سنی سے کیوں لڑ رہا ہے، وہ بھی وہاں بھی قومیت کی چیز ہے۔ آج کل آپ دیکھیں یہ پاکستان کے اندر دیوبند مقتدر فگر کی تقریباً حکومت ہے نا پاکستان کے اندر، زیادہ تر پٹھان، لیکن آپ دیکھیں وہ افغانستان بھی دیوبندی ہے، تو وہ اس کے ساتھ پاکستان اور سنی اسٹیٹ ہے، افغانستان بھی سنی اسٹیٹ ہے، لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ تو لہذا یہ جو لوگ دے رہے ہیں کہ یہ ایک اسلامی اور مذہبی جنگ ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اس لیے اس کو اس طرح کا رنگ نہ دیا جائے کہ ایران اور امریکہ کی جنگ قومیت کی جنگ نہیں ہے، بلکہ جہاد ہے اور اسلام اور کفر کی جنگ ہے، تو یہ بات بہت ہی غلط ہے۔
تو یہ بات چھیڑی ہے جواد نقوی نے کہ گویا کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے۔ تو اس لیے پھر لوگ کیا کہتے ہیں، پاکستان کے اندر بہت سے شیعہ علماء ہیں، وہ تو تقاریر بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے نا، جب پاکستان کے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایران کو کنڈیم کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں کہ ایران کو خلیجی ممالک جو مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، ان ریاستوں کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اعتراضات کرتے ہیں، ذہنی طور پر اختلافات کرتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر بھی لوگ کہتے ہیں، شیعہ علماء بہت سارے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یا عوام کے اندر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے کہ نہیں، جو ہے نا وہ لوگ جو ایران کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ دیکھا، اس کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، امریکہ کے ایجنٹ ہیں، یعنی کہ تکفیری سوچ ہے ان کی بھی، وہ بھی ان کو کافر کہتے ہیں۔ صرف بندہ جو یعنی کہ اختلاف رائے رکھ رہا ہے، اندازہ لگائیں شیعہ کس حد تک تکفیری بن چکے ہیں، شیعہ کس حد تک تکفیری بن چکے ہیں، جو ان کے خیالات کے ساتھ اختلاف رکھے تو ایک طرف وہ کہتے ہیں وحدت المسلمین کہ ہم مسلمانوں کی وحدت کے قائل ہیں، سارا جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسری طرف وہی وحدت المسلمین کی باتیں کرنے والے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو خلیجی ممالک کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے سنی شیعہ کا جھگڑا پیدا ہونے کے امکانات ہیں، لیکن وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، مانا یہودی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم ان کو بے نقاب کر رہے ہیں، یہ جنگ بے نقاب کر رہے ہیں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، یعنی کہ اندازہ لگاؤ کہ کس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ اسلامی رنگ دے رہے ہیں۔ صرف اختلاف رکھنا ذہنی وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں جو ہے نا وہ سپاہ صحابہ والے کافر کیوں کہتے ہیں، اور تکفیریوں کو ختم کرنا چاہیے۔ تکفیری تو تم خود بن رہے ہو کہ جو تم سے صرف اختلاف رائے رکھ رہا ہے اور اتنا کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ممالک پر ایران کو حملہ نہیں کرنا چاہیے، یہ تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک دم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہودیوں کے ایجنٹ تو پھر اس کا مطلب یہودی اور عیسائی ہوا نا وہ بندہ، یا امریکی ایجنٹ ہیں یا منافق ہیں، اور آپ ان کو دین اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اور پھر آپ ادھر سے وحدت المسلمین کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ اصل یہ ہے کہ آج کل کا جو شیعہ بھائی ہے وہ اس حد تک آگے غلط سوچ میں پڑ چکا ہے، ان کو جب ضرورت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی تو ان کو امت مسلمان میں کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن جب ایران کے خلاف آپ اختلاف رائے بھی رکھیں تو بھی وہ برداشت نہیں کریں گے، ایک دم آپ کو فتویٰ دے دیں گے کہ آپ تو یہودی ہو گئے، اور آپ تو جو ہے نا وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہو اور منافقین ہو اور امریکی ایجنٹ ہو، یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہے نا بہت غلط ہے کہ اس طرح کی باتیں، اور یہ آپ دیکھیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم امریکی اڈوں پر حملہ کرتے ہیں، وہ تیل کی تنصیبات پر اور بلڈنگوں پر اور ایئرپورٹوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے کیا ہیں کہ امریکی اڈوں کے اوپر، پھر ان کا صدر جو ہے وہ معذرت کر رہتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور ان کے جو ہے نا پاسبران انقلاب وہ پھر اس کو مانتے نہیں ہیں، یعنی کہ صدر کی بھی نہیں مانی جاتی ادھر، یہ حالت ہے۔ تو پھر کبھی کبھی کیا کہتے ہیں، ان کے میزائل ادھر لگتے ہیں عرب ممالک کے اندر جو سنی اسٹیٹس ہیں، تو وہ پھر احتجاج کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا غلط ہے۔ پھر یہ کیا جواب دیتے ہیں، جھوٹ کیا بولتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے یہ، یعنی کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ پھر وہ لگاتے بھی ہیں، حتیٰ کہ یہ شہباز شریف صاحب ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم گئے ہوئے تھے سعودی میں، وہاں اس دن بھی جو ہے نا 11-12 میزائل داغ دیے گئے، تو اس کا بھی خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ تو یہ دراصل آپ دیکھیں کہ لبادہ اوڑا ہوا ہے وحدت المسلمین اور امت مسلمہ کا، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ
کام وہ کر رہے ہیں جو وحدت کو پارا پارا کرنے والے ہیں، تفرقہ بازی پھیلانے والی باتیں ہیں اور تکفیری سوچ کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ باتیں ان کی جو ہے نا بیان کر رہی ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے نا وہ شیعہ بھائی جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ ایران کی جو ہے نا یہ شیعہ کے خلاف بھی جنگ ہے، سنیوں کے خلاف بھی جنگ ہے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پرانے زمانے میں جب فارس تھا ایران، تو اس وقت کے جو علاقے ہیں ہمارے یہ مختلف یو اے وغیرہ کے پاس، وہ یہ چاہتا ہے کہ پرانے زمانے میں جو علاقے تھے وہ میں حاصل کرنا چاہوں. ایران کی یہ کوشش ہے، ایران کی یہ کوشش ہے کہ پرانے زمانے والے جو ہے نا میرے جزیرے وغیرہ جو ہے اب عرب ممالک کے کچھ قبضے میں ہیں تو وہ بھی میں ان سے لے لوں. یہ جو ہے نا اس کی نیت ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے اپنے عرب ممالک کے اندر خلیج ممالک میں مفادات ہیں، وہ اپنی مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے، ایران اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے. تو یہ چیز ہے. باقی یہ ہے کہ یہ اس کو اسلام اور مذہبی رنگ نہ دیا جائے اور یہ جھوٹ نہ بولا جائے. یہاں تک کہ حد ہے کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ آ کر اللہ کے بندے یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی وہ امام مہدی پیدا ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ رہے ہیں. کس طرح کی مذہبی جو ہے نا وہ ان لوگوں کو پیسے کمانے کے شوق میں جھوٹ بولنے سے بھی جو ہے نا وہ گریز نہیں کرتے. عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، امام مہدی بھی آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے وہ صرف اپنا جو ہے نا ویڈیوز کو وہ ان کو جو ہے نا وہ آگے پروموٹ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. پیسے کمانے کی خاطر دین اور ایمان کو بیچ رہے ہیں لوگ، ویڈیو بنا کے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، امام مہدی آ رہے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. پیسے کمانے کی خاطر یہ حالت ہے کہ پیسے کمانے کی خاطر جھوٹ بولا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اصل میں یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک کے اندر امریکہ ہو یا ایران ہو، ان کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دونوں کرتے ہیں. تو یہ دونوں کو عذاب ہے. قرآن مجید کی آیت بھی ہے، سورت حامیم جو ہے نا یہ قرآن مجید کے 21واں پارہ ہے، سورت سجدہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم لوگوں کو عذاب دیں گے، ہلکے ہلکے عذاب دیں گے، بڑے عذاب دینے سے پہلے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنی غلط حرکات، غلط عقائد، غلط اعمال سے توبہ طلب کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں. نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکڑ آئے گی اور دونوں کو سزائیں دی جائیں گی، عذاب ان کو دیا جائے گا. یہ خود قرآن مجید کہتا ہے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے اندر عذاب ملیں گے، چھوٹے چھوٹے عذاب، ادنا عذاب، اور بڑا عذاب تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے وہاں پر جو ہے نا وہ ملے گا. یہ باتیں کرنا کہ ان صحابہ کرام سے آج کل کے کاملائی صاحب کے جو ہے نا وہ زیادہ دلیر ہیں اور بہتر ہیں، وہ جن کی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تعریف کر رہا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ کرام اللہ کا لشکر ہیں. اور کنتم خیر امت، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا ہوا ہے، امت میں بہترین لوگ، جن کو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قربت سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں، اور اس کے باوجود جن کی اللہ تعریف کرے ان کی جواد نقوی صاحب تعریف نہیں کرتے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا ہوا ہے، آج کی پیداوار ہیں، فتنوں کی پیداوار ہیں، جن کے اوپر عذاب آیا ہوا ہے، ان کی جواد نقوی صاحب تعریف کر رہے ہیں. تو یہ عجیب معاملہ ہے. یہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. اور نہ اس طرح سے کہو کہ یہ مسلم اسٹیٹس جو ہے نا کہ قطر ہے، دبئی ہے، ابوظہبی ہے، سعودی عرب ہے، بحرین ہے، عمان ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ہمارے دشمن ہیں، ایران کے دشمن ہیں اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. ویسے بھی آپ دیکھیں، ایک بندہ آپ کے سامنے ہے، وہ ٹکر کھا رہا ہے، آپ سے لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے لوگ کسی ڈر کی وجہ سے وہ
آپ کی مدد نہیں کر رہے، خاموش ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ بھی ان کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ بھی منافق ہیں، یہ بھی میرے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ بھی میرے سے جو ہے نا میرے غدار ہیں، یہ بھی انہی کے ایجنٹ ہیں، پھر بھی آپ مجھے بتاؤ، ایک آپ کے سامنے ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اسی سے لڑیں یا ان کے اوپر جن کے اوپر آپ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو شک ہے، گارنٹی نہیں ہے، ان مشکوک لوگوں کو پکڑیں، یا پھر بھی آپ کا حق بنتا ہے جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے آپ ان سے لڑیں۔ اخلاقی طور پر پھر بھی یہی ہوگا کہ آپ امریکہ سے لڑیں، ہم آپ کے اس معاملے میں ساتھ ہیں، لیکن آپ یہ کہہ کر کہ یہ بھی غدار ہیں، فراڈی ہیں، دھوکے باز ہیں، ظالم ہیں، امریکی ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ الزامات ہیں آپ کے، یہ اس کے باوجود کہ آپ ان کو الزامات لگاتے ہیں، پھر بھی ان کے مقابلے میں جو آپ سے لڑ رہا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ ان کے ساتھ لڑیں، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ وحدت المسلمین والے کہ اگر ہمارے سعودی عرب کی اگر مدد کی گئی تو ہم، یہاں تک لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیں گے۔ یہ چیز ہے یار، فضل الرحمان بھی تو ہے نا، وہ دیوبند مسلک سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے کبھی کہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ لوگ لڑائی کر رہے ہو، اگر کرو گے اس کے ساتھ تو ہم دیوبندی جو ہے نا پاکستان کو توڑ دیں گے۔ ادھر بھی ضرب دیکھیں، آپ سنیوں کے اندر بھی ضرب دیکھیں، آپ اپنے اندر بھی ضرب دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نے مدد کی سعودی عرب کی، وہ جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کہتا ہے قرآن مجید میں کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، سورۃ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 34 ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ سورۃ مائدہ ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے وعدوں کی اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو، جو معاہدہ کرتے ہو کسی کے ساتھ تو معاہدوں کی پاسداری کرو اے ایمان والو۔ ان العہد کان مسئولا، وہ جو معاہدے کرتے ہیں، آپ وعدہ کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اس کے بارے میں قیامت میں باز پرس ہوگی۔ اگر پاکستان اس قرآن مجید کی آیات پر عمل کرنے کے لیے، معاہدے کی پاسداری کے لیے سعودی عرب کا ساتھ دے، قرآن مجید کے آیات پر عمل کرے، تو آپ کہتے ہیں کہ جو ایسے کرے گا حکمران تو ہم پاکستان کو توڑ دیں گے۔ تو کیا آپ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قرآن مجید کے آیات ایگریمنٹ جو کیا ہے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ، یہ جو معاہدے کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی آیاتوں پر، قرآن مجید پر عمل نہ کرے، آپ لوگوں کو خوش کرے، یعنی کہ وہ آپ لوگوں کو خوش کرے اور قرآن مجید کو چھوڑ دے، وہ جو معاہدہ کیا ہے اس کو توڑ ڈالے۔ معاہدے توڑنے کی سزا بہت بڑی کڑی سزا ہے۔ معاہدہ صلح حدیبیہ جب توڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کر دیا مکے کے اوپر، اس کی سزا یہ ہے کہ پھر حملہ کر دو ڈائریکٹ، اگر معاہدہ کو دشمن توڑتا ہے تو، صلح کو توڑتے ہیں تو اس کی سزا تو لڑائی ہے۔ تو یعنی کہ یہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا آیت جو معاہدے کے ساتھ ہے، قرآن کہتا ہے معاہدوں کی پاسداری کرو، اس بارے میں تم سے قیامت میں باز پرس ہوگی، اور تم کہتے ہو ان معاہدوں کو جو قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کی نافرمانی کرو، قرآن مجید کو چھوڑ دو، اور ہم شیعوں سے جو ہے نا وہ وابستگی رکھو، ہم سے مطابقت کرو۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید چھڑوا رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ماننے والے ہیں اور ہم عالم بھی ہیں، اور یہ مطالبے جاہل نہیں کرتے، عالم لوگ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جاہلوں کے اندر بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ پاکستان کو سعودی کی مدد نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ معاہدہ کو توڑنا چاہیے، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنی چاہیے، یعنی کہ ہم سے محبت رکھو، اللہ رسول کو چھوڑ دو۔ یہ حالت ہے آپ لوگوں کی۔ تو کچھ چیزیں تھی میں نے جو ہے نا وہ دیکھی کہ قرآن حدیث ہے، یہ آج کل جو جنگ چل رہی ہے اس کے بارے میں کہ لوگوں کے اندر غلط خیالات پائے جاتے ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے
دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتنا بڑا حوصلہ دے کہ ہم جو ہے نا وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنے والے بن جائیں. اختلاف رائے کو جو برداشت کرنا چاہیے، یہ تو کوئی دشمنی نہیں ہے کہ اختلاف رائے کو بھی آپ نہ مانیں اور ایک دم مفتی بن جائیں اور فتویٰ دیں کہ وہ یہود و نصارہ ہیں اور ان کے ایجنٹ ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. جزاک اللہ خیر. بھائی اچھی لگے تو آگے اس کو آپ شیئر کریں، میگزیمم لوگوں تک پہنچائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں کیونکہ یہ کار خیر ہے. ثواب سمجھ کر اس کو آپ آگے کریں. جزاک اللہ خیر.